لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مدرسے میں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ محب وطن نہیں ہوتے ایگزیکٹلی اور ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت نہیں ہے۔ ہمارے ابو کی جو طبیعت تھی ہم، وہ رمضان کے مہینے سے پہلے ہم، رمضان کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے، ماشاءاللہ، حج کے مہینے سے پہلے حج حج کی کی تیاری۔ تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان مبارک اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے اور اس کا پہلا عشرہ اپنے اختتام پہ ہے اور تھوڑے ہی دن رہ گئے، 2 عشرے رہ گئے اور رمضان کے شروع ہونے کا بھی پتہ نہیں چلا، اور جتنی تیزی کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ 2 عشرے بھی ہمارے یعنی علم میں بھی نہیں ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو بقیہ ایام رہ گئے ہیں ان کی قدر کریں اور ان سے بھرپور طور پر مستفیض ہوں۔ ناظرین، روزانہ تو اس رمضان میں اکیلے ہی ہوتا ہوں آپ حضرات کے ساتھ، لیکن آج میری خوش قسمتی کہہ لیں، اسلام چینل اردو کی خوش قسمتی کہہ لیں، اور آپ سب حضرات کی خوش قسمتی کہ آپ حضرات اکثر میرے پروگرام میں اپنے اساتذہ کا تذکرہ سنتے ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے استاد نے یہ کہا۔ اساتذہ تو بہت ہیں ماشاءاللہ، اور انہی ایک بڑے اساتذہ میں سے ایک ہمارے استاد بڑے شفیق اور محترم مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پچھلے دنوں انتقال ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو ان کا تذکرہ بھی آپ حضرات نے سنا ماشاءاللہ، پورا پروگرام میں نے کیا۔ تو آج ہماری خوش قسمتی کہ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا فرحان نعیم صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ لندن آئے ہوئے ہیں اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، تو ہمارے دوست ہیں نعمان شاہ، میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی ان کو ہم نے اپنے شو میں بلانا ہے، اور کچھ حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں، کچھ ان کے ادارے کے حوالے سے گفتگو کریں، اور خاص طور پہ رمضان جو بڑا پاپولر ہوتا تھا ان کا کہ وہ 6 دن کے اندر تراویح سناتے تھے اور چیلنج دیتے تھے کہ میری کوئی غلطی نکالے۔ تو ماشاءاللہ وہ خود تو میرے ہوتے ہوئے جب سے میں نے پروگرام شروع کیا وہ لندن نہیں آئے، اگر وہ آتے تو ضرور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں وہ بیٹھے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن ہمارے لیے آج میں سمجھتا ہوں بڑی خوشی کا دن ہے کہ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا فرحان نعیم صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں، تو ان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک ورحمۃ ہیں؟ اللہ وبرکاتہ۔ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آج آپ کی آواز سن کے ایسے لگا جیسے کہ مفتی نعیم صاحب کی آواز سن رہا ہوں میں۔ بس ہم بھی ہمیشہ ہر وقت آپ سے بھی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، جی لیکن آپ کو غائبانہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں ہم مختلف چینلز کے ذریعے اور مختلف پروگرامز کے آج اندر۔ حاضرانہ ہوگی الحمدللہ، اور ایسے ہوگی کہ اسٹوڈیو میں ہوگی، بالکل ایسے اور ایسے ہوگی کہ پورے یو کے یورپ کے اور سامنے ہوگی۔ یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے موقع دیا آپ حضرات نے اور اسلام چینل اردو نے کہ آپ کے ساتھ گفت و شنید ہو سکے۔ جی اور برطانیہ تو مستقل آنا جانا رہتا ہے، اچھا، لیکن یہ ہے کہ کبھی اتفاق ہوا نہیں۔ ہاں اب ہو جائے گا، ماشاءاللہ اب آپ کی انٹری ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اب جب بھی آپ آیا کریں گے تو ضرور ہم آپ سے ضرور مستفیض انشاءاللہ۔ ہوا کریں گے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں اتنی زیادہ باتیں کرنی ہے آپ کے ساتھ، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ تو آپ کے والد محترم کے بارے میں بھی باتیں کرنا چاہتا تھا، آپ کے بارے میں بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور جو آپ کا ادارہ ہے بن نوریہ، جامعہ بن نوریہ عالمیہ، جو ماشاءاللہ ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے اور اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے والد محترم سے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کا نمبر کون سا ہے؟ مفتی صاحب، ہم 5 بہن بھائی ہیں، ماشاءاللہ جس میں ہم 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، ماشاءاللہ۔ اور میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ پہلے بڑے بھائی ہیں مولانا نعمان جی، صاحب، وہ تو ہمارے جو کہ دوست ہیں اس وقت جی آپ کے ظاہر تعلق ہے ان سے، جی اور جی والد صاحب کے انتقال کے بعد اب ادارے کے جو محتمم ہیں وہ مولانا نعمان صاحب ہی ہیں، اور انہی کی ماشاءاللہ قیادت کے اندر ہم آگے ادارے کو لے کے چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔
اور اس کے بعد پھر بہن ہے، پھر میں ہوں، اچھا اس کے بعد پھر بہن، پھر بھائی. اچھا ماشاء تو اس طرح کا کچھ سلسلہ ہے. اور اصل میں اگر والد صاحب کا اگر اب تھوڑا سا دیکھیں نا کہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ 40-42 سال کے اندر والد صاحب نے اتنا تیزی سے ایک کام کو جو آگے لے کے گئے ہیں. اور 1978 میں یعنی ہمارے جامعہ بن نوریہ کا قیام تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی قربانی ہے. اب وہ قربانی اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ یہ اس خاندان کی جو قربانی ہے. اب میرے جو دادا تھے 1934 میں ان کا اسلام قبول کرنا، ہمارا تعلق بیسکلی انڈین نوساری سے، گجرات سے. 1934 کے اندر پھر والد دادا کا اسلام قبول کرنا، پارسی فیملی سے تعلق تھا. اس کے بعد 47 کے اندر ہجرت کر کے پاکستان آنا. اور میرے دادا نے جب 8 سال یا 9 سال کی عمر میں جب جامعہ اسلامیہ ڈھابیل کے اندر داخلہ لیا تھا، حضرت بن نوری سے وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی میرے دادا کی. اس کے بعد 47 میں پاکستان آنے کے بعد پھر حضرت بن نوری بہت اچھے قدر کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس خاندان کے اندر یعنی قربانی سے اسلام قبول کر کے آئے وغیرہ. تو پھر والد صاحب کو حضرت بن نوری کی خدمت میں اور مفتی احمد الرحمان صاحب کی خدمت میں جامعہ علوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن میں داخلہ کرایا. پھر والد صاحب پھر آپ کو پتہ ہے کہ 78 میں فراغت کے بعد پھر وہیں پہ 14-15 سال استاد بھی رہے. اور اس کے بعد جا کے پھر جب 3 گجراتی تھے جو کہ بن نوری ٹاؤن سے اس سال کے اندر فارغ ہو رہے تھے، تو حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب نے کہا کہ بھائی یہ 2 تو ساؤتھ افریقہ جا کے کام کریں گے، پاکستان میں کسی گجراتی کا ادارہ نہیں ہے. تو پھر والد صاحب نے 78 میں دادا اور والد صاحب نے ایک چبوترے سے بالکل سائٹ انڈسٹریل ایریا میں یہ ادارے کا یعنی بالکل ایسے ہی تو 5-6 طلبہ کو لے کے اور ایک محنت شروع کری تھی. اپنے استاد سے کہا کرتے حضرت کہاں سائٹ میں آپ چلے گئے؟ بالکل ایسے آج تو اندازہ بھی نہیں. اور اس وقت مفتی رضا الحق صاحب آپ نے یاد ہوگا کہ جو زکریا میں، تو وہ بھی ادھر سائٹ کے اندر ایک مسجد ہے اس کا امام تھے. تو وہ حضرت بھی، میں جب میرا والد صاحب کا انتقال 20 جون کو ہوا تو آئی واز اسٹک ان ساؤتھ افریقہ دیٹ ٹائم. تو وہاں پہ میں تو 4 مہینے سے لاک ڈاؤن کی نظر تھا اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ حضرت مفتی رضا الحق صاحب بھی فرمانے لگے کہ ایسا گنجان، ایسا جنگل والا علاقہ تھا وہاں پہ جب یہ کام شروع ہوا تھا. اور الحمدللہ اب ہم دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس 5000 اسٹوڈنٹ ہیں فرام 53 کنٹریز ماشاءاللہ. اور پاکستان کے اندر اگر میں بلا مبالغہ کہوں کہ اتنے غیر ملکی طلبہ کہیں پہ بھی نہیں ہے جتنے ہمارے ادارے میں. اس کی وجہ کچھ وجوہات بھی ہیں، ظاہر ہے ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کے اندر ہم مذاہب اربعہ پڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنفی الگ سے پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ، جو کہ مدارس کے اندر یہ چیزیں کم ہیں. مفتی صاحب کا ایک وسیع النظر، وسیع الظرف انسان، ہر ایک کو سینے سے لگانے والے. ایسے ہی بالکل ایسے. تو یہ تو آپ نے بتایا کہ وہ قربانی تھی، وہ ایک قربانی تھی. ظاہر ہے دادا نے اسلام قبول کیا. آپ کے دادا کا نام عبد الحلیم صاحب، جن کو عبد الحلیم کمپیوٹر کہا جاتا ہے. نہیں، وہ عبد الحلیم چشتی صاحب تھے. یہ قاری عبد الحلیم تھے جو کہ بن نوری ٹاؤن میں تراویح بھی پڑھاتے رہے، مکی مسجد میں تراویح پڑھاتے رہے. قرآن کے اعتبار سے بہت یعنی کام کیا انہوں نے الحمدللہ. تو یہ تو دادا کی قربانی، پھر مفتی نعیم صاحب کا عالم بننا، پھر ادارے کا قائم ہونا. اچھا ایک چھوٹی سی بات، مفتی نعیم صاحب جیسے ہمارے تو استاد تھے اور بڑے ہنسمکھ تھے اور کھلے دل کے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. اور میں یعنی اکثر کیا کرتا تھا کہ وہ ان کو کتاب وہ دیکھتے نہیں تھے اور طلبہ کو پہچاننا، اور خاص طور پہ شہری طلبہ سے تو بڑی محبت کرتے تھے. وہ کہتے تھے یار تم لوگ یہاں سے آئے ہو، بڑی بات ہے، اور تم لوگ اپنے یہاں کراچی کے رہنے والے ہو اور عالم بن رہے ہو. تو کلاس میں تو ان کا ایک ماحول تھا. تو گھر کے اندر کیا اسی طرح تھے یا ذرا سخت تھے؟ کیسے تھے؟ نہیں، ہمارے والد صاحب ابو تو اتنے زیادہ شفیق. ہم تو ابو کو یہ کہتے تھے کہ ابو آپ نے تو ہمیں کبھی دھوپ دیکھنے کا بھی موقع نہیں دیا. مطلب ہر اعتبار سے اتنی شفقت محبت. اور جو شفقت محبت گھر والوں کے ساتھ تھی وہی شفقت محبت ادارے میں بھی طلبہ کے ساتھ تھی. ابو کا ایک شروع سے کوئی وہ محتمیم کے جو تکلفات ہوتے ہیں نا، وہ چیزیں کبھی ہم نے نہیں دیکھی. مسجد میں ہر نماز کے بعد بیٹھ جانا، طلبہ کے مسئلے مسائل وہیں پہ بیٹھ کے سننا. ورنہ تو ہم نے دیکھا ہے محتمین سے ملاقات کرنے کے لیے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، حضرت مصروف ہیں وغیرہ. ایسا کچھ نہیں، ہر نماز میں 15-20 منٹ ایکسٹرا مسجد میں بیٹھنا کہ ہم طلبہ کے مسائل سنیں. ساری زندگی میں نے جو دیکھا سفید لباس کے اندر، کبھی ہوتا تھا کوئی واسکٹ پہن لی تو پہن لی، ورنہ واسکٹ بھی نہیں پہنتے. اچھا یہ بھی جوتے نہیں پہنتے تھے، چپل پہنتے تھے. اور یہ بھی میں عجیب بات بتاؤں، یہ بھی جب سے کہ ہماری والدہ بتاتی ہیں کہ مفتی ولی حسن صاحب نے کہا کہ مفتی ولی حسن صاحب سے بڑا اچھا تعلق تھا، ان کی خاص خدمت میں رہے پورے دوران طالب علمی ابو.
تو مفتی ولی حسن صاحب نے ایک مرتبہ کہا بھائی سفید کپڑے پہنا کرو، بس اس کے بعد سے ابو نے کبھی کپڑے یعنی کا کلر نہیں بدلا. کیا بات. تو بس ایک اس اساتذہ سے بے انتہا محبت، بے اچھا انتہا. یہ بتائیں کہ گھر کا بھی ہو گیا ماشاءاللہ، گھر میں بھی بڑے شفیق تھے. اچھا مفتی صاحب کی زندگی جو تھی وہ بڑی بیزی زندگی تھی نا، سارا دن یعنی کئی معاملات کے اندر ان کو، ایک تو مدرسے کے معاملات ہیں، پھر ماشاءاللہ وہ ویلفیئر کا کام بھی بہت کرتے تھے. اور مجھے پورا، ہمیں تو پورا یعنی ان کے زندگی کا جو منظر ہے سامنے تو ناظرین کے لیے کہ کراچی کی کئی مساجد کے ایشوز ہیں، بالکل ایسا اور ہی. کوئی غیر مسلمان ہو گیا اس کے ایشوز ہیں، بالکل. ہر ایشو جو ہے وہ مفتی نعیم صاحب کے پاس کوئی جھگڑے ہیں وہ ان بالکل کا ہے. حل کرنا ہے. تو کیسے کر وہ ایسے چڑچڑے نہیں ہوتے تھے؟ نہیں، وہ ان کی جو روٹین تھی ہم تو حیران تھے. اور وہ بڑا چیلنج سے اس بات کو کہتے بھی تھے، بولتے تھے کہ کوئی مدرسے کا محتمم اتنا زیادہ وقت نہیں دیتا ہوگا ادارے کو جتنا میں دیتا ہوں. صبح تہجد میں آ جانا، اس کے بعد سے جو مدرسے کے معاملات، صبح کے وقتوں میں تدریس، ذرا آخر سال تک انہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہے اور پڑھاتے رہے. وہ ایک تدریس سے ان کا ایک اپنا ایک لگاؤ تھا. اور وہ بولتے تھے کہ اکثر تو یہ بھی بولتے تھے کہ مجھے اہتمام نے علمی اعتبار سے کمزور کر دیا ہے، اس لیے کہ اہتمام کے اندر آپ ایڈمنسٹریٹو چیزیں اور دوسری چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ بہت بہت جینٹلی چیزوں کو ڈیل کرنا، مساجد کے اچھا مسلک کے لیے ایک دیوانگی، اور علماء کے لیے اور مساجد کے لیے سنی مجلس عمل. بالکل. اور اس کے 3 ہی رکن تھے. اور اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے یہ بنائی ہے سنی مجلس عمل. یہ صحیح نام لے رہا ہوں. بالکل ایسے ہی، ایسے ہی وہ مفتی عبدالسمیع صاحب وغیرہ کے وقتوں کے اندر وہ مساجد کے اوپر جو ظاہر ہے وہ دوسرے مسلک اور یہ ساری چیزیں. تو بہرحال وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر سوچ کے اندر بھی ذرا وسعت بہت آتی رہی. پھر اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، 25 سال ہمارے والد صاحب نے ہماری فیملی کے ساتھ عید بھی نہیں کری ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ادارے کے لیے ہر وقت امریکہ جاتے تھے، اور وہاں پہ یعنی ظاہر ہے امریکہ سے طلبہ کو، جب وہ امریکہ گئے اکثر سناتے تھے کلاس میں آ کے کہ یار میرا امریکہ کا ویزا کیسے لگا، تو بتاتے تھے کچھ بھی نہیں، جا کے میں پاسپورٹ دیا اور اس طرح سے. تو وہ ماشاءاللہ ان کی جو، تو ایک چیز جو ناظرین کو ہم نے شیئر کرنی، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو مفتی نعیم صاحب پہ تو ہم گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا مفتی صاحب کا رمضان کیسا ہوتا تھا یہ بتائیں، پھر ہم ذرا گفتگو کو آگے لے کے چلیں. اچھا میں آپ کو عجیب بات بتاؤں مفتی صاحب کے، ہمارے ابو کی جو طبیعت تھی وہ رمضان کے مہینے سے پہلے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے. حج کے مہینے سے پہلے حج کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہم پہلا خطبہ، یعنی رمضان سے بالکل پہلے استقبال رمضان کے اوپر خطبہ میں اکثر جمعے ہم دونوں بھائی پڑھاتے ہیں، تو جمعہ کا ایک مرتبہ خطبہ دے کر آیا میں استقبال رمضان کے اوپر. تو ابو آ کے، میں دفتر میں جب ابو کے آیا نماز کے بعد تو رونے لگ گئے، بولنے لگے کہ بس اب دل چاہ رہا ہے کہ جلدی رمضان آ جائے اور ہم بس شروع ہو جائیں رمضان کی عبادت کے اندر. تو رمضان کے اندر اتنا معمول، عبادات کا معمول، اعتکاف کی ترتیبیں مدرسے میں بنوانا، اور مدرسے کے اندر ایک ایک چیز کی فکر کرنا، ان کے راشن کی، ان کی پہلے سے سب لوگوں سے بھائی کہ میرے پاس اتنے غریب طلبہ ہیں، اتنا سب کچھ ہے، ان کا راشن کا انتظام کرنا ہے. پھر اپنے معمولات یہ تھے کہ 6 روزہ تراویح سناتے تھے، اور قرآن تو والد صاحب کو ایسا یاد تھا کہ وہ چیلنج کرتے تھے کہ میرے قرآن میں کوئی غلطی نکال کے دکھائے. 6 روزہ قرآن سنانے کے بعد پھر ان کا معمول یہ تھا کہ وہ مختلف کراچی کی مساجد میں جاتے تھے، اور ہے نا ہر دن آج قاری ضیاء الحق صاحب کا سننا ہے، آج اس کا سننا ہے، تھانوی صاحب کا سننا ہے. پریشان ہو جاتے ہیں، ٹیسٹ ان کو ذرا قرآن کا ذوق تھا. اچھا جہاں جہاں قرآن چل رہا ہے وہ جاتے تھے اور وہاں پہ ان کا قرآن سنتے تھے جا کے، اور ایک عجیب ذوق. پھر آخری وقتوں میں ان کو ضد کری کہ پچھلے سال میں ساؤتھ افریقہ میں تھا اور میں نے کہا کہ ابو اب آپ کی ہمت نہیں ہے، آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں، آپ تھوڑا سا 6 دن کو 10 دن پہ لے جائیں، 15 دن پہ لے جائیں. تو بہت مشکلوں سے مانے، اس کو 10-15 دن کے اوپر لے کے چلے گئے. لیکن پھر یہی کرتے تھے اور ہمیں بولتے تھے کہ بھائی تم وہاں تراویح سنا رہو، بھیجو اپنی ریکارڈنگ، یہ کرو. تو ایک ہل جل مچائی ہوئی ہوتی تھی رمضان کے اندر انہوں نے، الحمدللہ ماشاءاللہ. تو مفتی نعیم صاحب کا رمضان، اچھا دیکھیں میں آپ سے ایک بات شیئر کروں. میں نے اکثر اپنے ناظرین کو کہا ہے، جب ہم پڑھ رہے تھے اور پڑھ کے نکلے تو میڈیا پہ جو سب سے پہلے جس عالم دین نے آنا شروع کیا اور تو مفتی نعیم صاحب تھے وہ، اور جو مسئلہ ہو جائے مفتی نعیم صاحب کو فون پہ لے لیا جاتا تھا. تو میں تو ان کو دیکھتا تھا، میں کہتا تھا یار ہمارے استاد ہیں. جب یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ذرا علماء دیوبند میں ذرا ٹی وی کو لے کے کافی ایشوز تھے، اور جائز ناجائز کا، یہ غلط کا. تو وہ میں کہتا تھا یار مفتی صاحب جب آ سکتے ہیں، ہمارے استاد ہیں، تو ہم کیوں نہیں آ سکتے. تو میں تو ان کو رول ماڈل بناتا تھا. تو وہ ہر وقت تو
وہ میڈیا پہ کیسے وہ کس طرح سے ٹائم اچھا، نکالتے میں تھے؟ آپ کو ایک وقت میں اس چینل پہ بھی بیٹھے ہوئے ادھر بھی بیٹھے ہوئے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ابو کی ہمیشہ سے ہر دور کے اندر وہ ایک جدت پسند رہے ہیں. جی جی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جب سی سی ٹی وی کیمرہ آیا نہیں تھا، وہ امریکہ سے لے کر آتے تھے اور بنوریا میں انہوں نے لگایا تھا. جب سب لوگ حیران ہوتے تھے کتنے علماء ہمارے ابو کے دفتر میں نہیں آتے تھے، کہتے تھے ٹی وی لگا ہوا ہے. اب دیکھ لیں کہ کیا ہوا. تو ابو کی سوچ ہمیشہ خود کہتے تھے کہ بولتے تھے کہ ٹیکنالوجی کے اندر ہمیں رہتے ہوئے اسلام کو پھیلانا ہے. بالکل صحیح. اور میں آپ کی بات اس دن سن رہا تھا جو آپ نے تعزیت پہ بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ آپ نے جو یہ انسپریشن لی کہ مفتی صاحب شروع سے ایک میڈیا کے ذریعے اسلام کو پھیلانا، دین کو پھیلانا. ظاہر ہے جو بات آپ کی لوگ حق کی ترجمانی کرنا، پلیٹ فارم نہیں چھوڑتے تھے نا، وہ اس پلیٹ فارم میں موجود ہوتے تھے. اچھا، وہ جو بات ہے وہ کیسے اتنے سارے چینلز کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے تھے؟ وہ ہم تو حیران ہوتے تھے. تو آخر میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ انٹرویو دینے کے لیے اسٹوڈیو جاتے نہیں تھے. تو ہم بنوریا کے اندر 3 4 چینلز کی ڈی ایس این جیز لگی ہوئی ہوتی تھیں. ایک نے انٹرویو دیا، دوسرا لائن پہ لگا ہوا ہے، دوسرے نے دیا، تیسرا لائن پہ لگا ہوا ہے. تو پاکستان کا پرائم منسٹر اور وزیر اعظم نے یہ ہم نے دیکھا. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ جو حالات ابھی چل رہے تھے نا، اگر مفتی نعیم صاحب ہوتے تو وہ ماشاءاللہ صحیح ترجمانی بھی کر رہے ہوتے اور معاملات کو کافی سالو بھی کر چکے ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر ہے اس وقت ان وقتوں کے اندر علماء کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. ظاہر ہے ایسے بلاسفیمی اور ایسے معاملات کے اوپر ہمارے علماء اگر صحیح ڈائریکشن نہیں دیتے تو پھر لوگ عجیب رخوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. اور بغیر بلا خوف خطر جو بات حق ہے کہہ دیا کرتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے کون ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے. جو بات ہے وہ حق ہے اور وہ کہہ. اور اس کے اندر ہم لوگوں کو اپنوں کی بڑی مخالفت بھی برداشت کرنی پڑی، بہت مخالفتیں برداشت کریں. لیکن وہ ان کی ایک سوچ تھی، بولتے تھے کہ بس جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اور میں خود جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، ہم کوئی غلط نہیں کر رہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ پھر، اور وہ اکثر کہتے بھی تھے کہ میری نیت صاف ہوتی ہے تو میری بگڑی ہوئی کو بھی اللہ سدھار دیتا ہے. اکثر یہ بات کہتے تھے. صحیح بات ہے. اچھا، مفتی صاحب کی دیکھیں قربانیاں بھی ہیں. آپ کے بہنوئی کو بھی شہید کیا گیا جو 2014 میں. وہ کیسا وقت تھا؟ وہ تو مفتی صاحب ایک ایسا وقت تھا کہ ہمارے اوپر وہ بولتے ہیں نا کہ ایک قیامت. اور پھر میری بہن کی عمر بھی اتنی نہیں تھی اور 2 بچے تھے چھوٹے. اور وہ جو میرے بہنوئی تھے وہ ہمارے ادارے کے بہت اہم، یعنی بولتے ہیں نا کہ کمر، ریل کی ہڈی، یعنی کہ علمی آدمی تھے انتہائی. کسی سے لین دین نہیں، پی ایچ ڈی اسلام، کراچی یونیورسٹی کے اندر وہ لیکچرر بھی تھے. اور اس کے علاوہ بنوریا کے اندر پورا شعبہ بنات جو لڑکیوں کا جو شعبہ ہے اس کو پورا وہ کرنا، سنبھالنا. پھر ہمارا مجلس شورا، مجلس تعلیمی کے رکن تھے. مقصد یہ تھا کہ اس گھر کو نقصان پہنچانا تھا. مفتی صاحب کو، والد صاحب کو ایک نقصان پہنچانا. والد صاحب تک پہنچنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہوتا تھا، تھوڑی سی گورنمنٹ نے سیکیورٹی دی ہوئی تھی، سیکیورٹی کے ساتھ چلتے تھے. تو 2-3 مرتبہ کوشش بھی کری گئی حملے کی، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا. لیکن وہ بس وہ گھر کے اندر جب آپ کسی کو کمزور کر دیتے ہیں تو انسان ویسے ہی صدمے میں موت آ جاتا ہے. مفتی صاحب بڑے حوصلے کے ساتھ اور عزم کے ساتھ اور صبر کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی برداشت کیا. بہت زیادہ ظاہر ہے بہت وقت لگا ابو کو اس غم سے نکلنے کے اندر. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں نا یو کے میں، پاکستان میں تو میں پاک ٹی وی پہ کبھی گیا ہوں ایسے پروگراموں میں، لیکن اس طرح مستقل پروگرام نہیں کیا. تو یہاں جب بھی یو کے میں ہمارے جنید جمشید بھائی آتے تھے تو اکثر میں ان کے ساتھ ہوتا تھا پروگرام میں. تو وہ جو جنید جمشید صاحب کے ساتھ جب صورتحال ہوئی تو مجھے خود جنید جمشید بھائی نے بتایا، کہا کہ مجھے جو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہر اعتبار سے مفتی نعیم صاحب نے کیا. تو کہنے لگے کہ وہ مجھے بھیجتے تھے، گاڑی بھیجتے تھے اپنی ایئرپورٹ سے، اور مجھے جہاں جانا ہوتا تھا، اور وہ اے آر وائی پہ شاید کوئی پروگرام کرتے کرتے مجھے اسٹوڈیو جانا ہوتا تھا، باقاعدہ انہوں نے مجھے بتایا. بالکل. اچھا، یہ بات میں حیران ہوں آپ کے علم میں. اور ایسا ہوا کہ جنید بھائی کے ساتھ جو آخری وقت میں جو حالات ہو گئے تھے وہ تو بالکل ان کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے لوگ. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس طرح کی سوچیں بہت زیادہ ہیں. وہ اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ایک انسان سے غلطی ہوئی، اس کی توبہ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ بس ایک اندر سے بغض ہوتا ہے وہ سارا. تو ہمارے ابو نے کہا کہ یہ وقت ہے ان کو سپورٹ کرنے کا، یہ وقت ہے ان کو سپورٹ کرنے کا. انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا ہے، اپنی زندگی کو بدلا ہے دین کے لیے. اور آج یہ دین سے اس طرح وہ ہو جائیں، متنفر نہ ہو جائیں. تو ہمارے ابو نے بھرپور اپنی پولیس موبائلیں، سیکیورٹی ان کے ساتھ، بولنے لگا جب تک آپ کراچی میں ہیں پروگرام کریں ہمارے بندے آپ کے ساتھ ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے آفس میں بیٹھے تھے اور مفتی صاحب سے بات ہوئی تو مفتی صاحب نے کہا کہ جنید تم کراچی اترو،
تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. اچھا. تو بس وہ جنید بھائی کی پھر دیکھیں کس طرح سے. پھر جنید بھائی کی بھی ہمارے ساتھ پھر ایسی اچھی ایسوسیشن رہی کہ آخری وقتوں میں تو مستقل جنید بھائی ابو کے جو 6 روزہ ختم قرآن ہوتا تھا تو وہ ایئر وائی میں پروگرام کر رہے ہوتے تھے, تو ہر مرتبہ ختم قرآن میں جنید بھائی آتے تھے کلام پڑھنے کے لیے, اور وہ ختم قرآن کی دعا میں شرکت کرتے تھے. اور پھر بنوریا کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا, بنوریا میڈیا کے ساتھ ان کا جو ایک ایسوسیشن تھی, پھر ان کے جو کنٹریبیوٹ ہم لوگ جو نکالتے تھے پاکستان کے لیے, ترانے اور مختلف چیزیں. ایک نیا کانسیپٹ دیا نا. بالکل اس سے پہلے کا تصور ہی نہیں تھا کہ بھائی کوئی مدارس ایک ملی نغمہ بھی ہو اور میڈیا بھی ہو اور ملی نغمہ بھی ہو, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مدرسے میں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ محب وطن نہیں ہوتے اور ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت نہیں ہے. تو اس جو ایک کانسیپٹ تھا غلط, اس کو کلیئر کیا بہت اس معاملے کے اندر. پھر ہمارے مولانا نعمان صاحب نے ایک بڑی ایک سوچ تھی, وہ بھی والد صاحب نے. اچھا, ابو کا ایک ترتیب تھی مفتی صاحب, وہ یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کو تیار کر کے گئے. ان کی ایک اس طرح کی سوچتی تھی کہ ہم لوگ کوئی وہ اس والے طریقے کا نیپوٹزم والا سلسلہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی وراثتی سلسلہ کہ ہمیں مدارس ملے ہوں. شاید وہ میرا پروگرام دیکھا ہوگا, اس میں نے ایک بات کی تھی. میں کہا مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت, ان کے پھر ساتھ ڈاکٹر عبدالحی صاحب, پھر مولانا تھانوی صاحب جو جیکب لائن والے, مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب ایک بہت بڑا نام, پھر مولانا سلیم اللہ خان صاحب, یہ سارے دیوبند کے فارغین میں سے ہیں. بالکل ایسے. اور کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں, اور ان کے اداروں کے ہوتے ہوئے مفتی نعیم صاحب کا بنوریا کو اس لیول پہ لے جانا, میں سمجھتا ہوں یہ ان کی اخلاص اور ان کی جو ہے وہ محنت کا نتیجہ تھا جو اللہ نے ان کو دیا. میں آپ کو اس کے اوپر ایک عجیب بات بتاؤں. ہم والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا علماء نے کس طرح محبت شفقت فرمائی. حضرت تقی صاحب نے جنازہ پڑھایا, اور پھر میں سمجھتا ہوں کراچی کی تاریخ اتنا بڑا جنازہ, اتنا بڑا جنازہ کووڈ کے دنوں میں, پینڈیمک میں, اور وہ کتنے لوگ جو اس کو لائیو, میں نے خود دیکھا یہاں لائیو. اچھا, وہ جو انٹیلیجنس کی جو رپورٹ ہے, جو ایجنسیز نے جو ہمیں رپورٹ دی, کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ کا مجمع تھا وہ. تو بہرحال یہ تو ایک مقبولیت تھی اللہ کی طرف سے. اور دیکھنے کی بات ہوئی کہ طلبہ ہے نا, طلبہ سے زیادہ جو ہے عوام کے اندر مقبولیت تھی. میں کہتا ہوں کون سا گھر, ابھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, کون سا گھر ہوگا جو مفتی نعیم صاحب کو نہیں پہچانتا ہوگا. بالکل ایسے, یعنی کوئی مسئلہ ہو نہیں, مفتی نعیم صاحب موجود ہیں. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ انتقال کے بعد ہم ظاہر ہے اپنے جو ہمارے بڑے ہیں مفتی تقی صاحب اور مختلف جو حضرات ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں ادارے کی کارگزاری اور اپنے یعنی اپنی اصلاح کے لیے, اور اپنی کے والد صاحب کے جو لیگیسی ہے اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں مشوروں کے لیے. آپ حضرات پہ بڑی ذمہ داری ہے. جی ظاہر ہے, اچانک سے اتنی بڑی ذمہ داری آ جانا اور اتنا بڑا نظام. آپ اندازہ لگائیں کہ 53 ممالک کے طلبہ ایک چھت کے نیچے پڑھ رہے ہیں, اور 5000 طلبہ دن رات, ان کا نظام, کھانا پینا, یہ وہ 12 ایکڑ کی لینڈ ہے ہمارے پاس. بہرحال تو مفتی تقی صاحب نے ایک عجیب بات فرمائی, کہنے لگے کہ اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دارالعلوم کراچی بہت بڑا ہے. ظاہر ہے مفتی شفیع صاحب, پھر ان کے والد صاحب, پھر دیوبند کے ادھر انڈیا. لیکن اگر میں 6 کے 6 بر اعظموں میں سفر کرتا ہوں تو مجھے فیض بن نوریا کا ملا. ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے. تو بولنے لگے کہ یہ ہوتا ہے اخلاص, ایک والد صاحب کا اخلاص, پھر ہمارے دادا کی قربانی. ایک پارسی گھرانے کا بچہ, سہراب نامی بچے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لینا تھا, کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک قبولیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے. اور ہم یہی میں اور آپ کے توسط سے, اس چینل کے توسط سے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ والد صاحب کی اس لیگیسی کو لے کے چلنے کے سلسلے کو جو انہوں نے قائم کیا تھا, اللہ اس کو اور بڑھائے, آپ حضرات اس کو اور آگے لے کے جائیں. اچھا دیکھیں, میں ابھی سوچ رہا تھا کہ جتنی باتیں آپ مفتی صاحب کے بارے میں کر سکتے ہیں نا, تو اتنی تو نہیں, لیکن اس سے کم نہیں, بالکل برابر میں بھی کر سکتا ہوں. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ 12 ربیع الاول تھی یا شب برات تھی, آپ کے ہاں وہ عالمی نعت کا ہوتا تھا, وہ محفل حسن قرات ہوتی تھی, ہم ایجپٹ سے قرآن بلاتے تھے. کون سی رات, کون سی تھی, 12 ربیع الاول, 11 کی رات, تو وہ ہوتی تھی. تو ایک دن جو ہے وہ ہم بھی پہنچ گئے, تو پیچھے سے جو ہے نا راستے سے جو ادھر مفتی صاحب کے پاس, تو مفتی صاحب کو جو ہے انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ بیٹھے, تو بڑی گپ شپ ہوئی. مجھ سے پوچھا تم کہاں ہو آج کل؟ میں نے کہا حضرت میں تو اس وقت زمبابوے میں رہتا تھا, ہرارے میں. تو کہنے لگے اچھا. تو میں نے کہا حضرت جی بڑا اچھا آپ نے سلسلہ شروع کیا. اچھا وہ رات میں نے بڑی عجیب دیکھی, ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورا کراچی جو ہے نا جمع ہو گیا, جمع ہو رہا ہے, اور جو ہے وہ اس کے اندر جو شرکت کے لیے آ رہا ہے. اور وہ جو محفل تھی, میں ایک ہی دفعہ شریک ہوا, اور میں کہتا ہوں ایسی محفل میں نے اپنی زندگی میں کراچی میں نہیں دیکھی تھی, جس کو ابتدا انہوں نے کی.